Live Programs India. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی۔ قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت ہے بہت اچھی۔ مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی۔ 100 جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، 100 جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام اساتذہ کرام، معزز سامعین، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں، مگر میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و بے مثال اور ایسی کامل و اکمل ہے کہ آج تک کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی کاتب، کوئی ادیب، کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کی سیرت، صورت، جمال، کمال، اخلاق، عادات کو مکمل بیان کر دیا، بلکہ آج تک جس نے بھی میرے محبوب کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے قبر کی پاتال میں اتر گیا، پر میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ بحر لا ساحل لہا، میرے محبوب کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جس کسی نے میرے محبوب کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگایا وہ ڈوبتا ہی چلا گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ معزز سامعین، آئیے آپ اور میں 14 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ کے صفحات کھنگال لیجئے اور دیکھیے کہ دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانیت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور و سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان یعنی آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافع محشر، جان جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ میرے نبی کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کیا جو دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ میرے نبی نے گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، زندگیاں بدل دی، تجارت بدل دی، سیاست بدل دی، معاشرت بدل دی، حکومت بدل دی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ جو ذرہ تھا وہ قہر بن گیا، جو بدو تھا دائی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذو النورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا۔ اور اسی کو تو کسی نے کہا تھا کہ در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معزز سامعین، میرے محبوب کی سیرت
ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و بے مثال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا بلال آج اذان کعبہ کی چھت پر دو. بولو بھائی کدھر؟ کعبہ کی چھت پر. یہ وہی بلال تھا جس کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. آج اسی بلال سے آمنہ کا لال کہہ رہا ہے بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جا. حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ میں غلام ہوں، کالا ہوں، اجمی ہوں، میں کیسے کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال چڑھ جا. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس بلال کو تم ستایا کرتے تھے، جس بلال پر تم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو کعبہ کی چھت پر چل کر اذان دیتا ہے. وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے مکہ میں اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی. وہی بلال جب پیغمبر کے دین کے ساتھ وابستہ ہوا تو اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں ایک قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدہ وہ سرفراز ہوتا ہے. جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. Live programs India.